وزیر آباد سے افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں۔ اور نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر اور الیکٹرانک میڈیا کلب ضلع وزیر آباد کے سینئر وائس چیئرمین اور ممتاز کاروباری شخصیت مہر عابد علی کول موبائل والے کے بہنوئی محمد جاوید جو چند روز قبل رضائے الہی سے وفات پا گئے تھے، مرحوم کے روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے ختم کل شریف اور دعائیہ روحانی محفل کا انعقاد جامع مسجد بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان میں نہایت احترام کے ساتھ کیا گیا۔ محفل میں سیاسی، سماجی، مذہبی اور صحافتی حلقوں سے تعلق رکھنے والے معزز شخصیات سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر قرآن پاک کی تلاوت، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ علماء کرام نے اپنی کتابات میں مرحوم محمد جاوید کی نیک سیرت، خوش اخلاقی اور سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرحوم ایک ملنسار، با اخلاق اور درد دل رکھنے والے انسان تھے جن کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی۔ شرکا نے مرحوم کے درجات کی بلندی، مغفرت اور جنت الفردوس میں اعلی مقام کے لیے اجتماعی دعا کی، جبکہ سوگوار خاندان خصوصاً مہر عابد علی کول موبائل والے سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار بھی کیا گیا۔ اوکاڑا پولیس مقابلہ، رات گئے ڈاکوؤں کی پولیس پر فائرنگ، تھانہ ڈلیانہ کے علاقہ پل فتیانہ پر گشت کے دوران فائرنگ کا واقعہ، پولیس کی جوابی فائرنگ، 2 خطرناک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، 2 فرار ڈاکوؤں کی شناخت حالت اور مبارک کے ناموں سے ہوئی۔ ڈاکو ڈکیتی اور سرقہ جیسے درجنوں سنگین جرائم میں ملوث پائے گئے، ڈاکوؤں کے قبضہ سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ وزیر آباد سے مہر عابد علی کی رپورٹ کے مطابق ورلڈ انشورنس ڈے کے موقع پر جنرل سیکرٹری پریس کلب وزیر آباد شیخ محمد علی کی جانب سے اسٹیٹ لائف انشورنس وزیر آباد کے سیکٹر ہیڈ میاں محمد اصغر بٹا کے آفس میں بابائے صحافت پریس کلب کے ممبران کی ایک نشست کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر میاں محمد اصغر بٹا نے کہا کہ انشورنس صرف ایک مالی پروڈکٹ نہیں بلکہ یہ افراد، خاندانوں اور کاروباروں کو غیر متوقع حالات اور حادثات کے خلاف تحفظ فراہم کرنے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ انہوں نے مزید روشنی ڈالی کہ زندگی، صحت، گاڑی اور جائیداد کے انشورنس جیسی مختلف اقسام نہ صرف مالی نقصانات کو پورا کرتی ہے بلکہ ذہنی سکون بھی فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور غیر یقینی صورتحال کے اس دور میں انشورنس کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ کسی بھی ناگہانی صورتحال جیسے بیماری، حادثہ یا قدرتی آفت کی صورت میں ایک حفاظتی جال کا کام کرتی ہیں۔ ورلڈ انشورنس ڈے کے موقع پر میاں محمد اصغر بٹا نے عوام پر زور دیا کہ وہ انشورنس کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنی ضروریات کے مطابق مناسب انشورنس پلانز کا انتخاب کریں۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان کوپانگ کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹیا کی زیر صدارت بنیان المرصوص مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے کے سلسلہ میں تقریبات کے انعقاد کے حوالے سے ایک اہم اجلاس کمشنر آفس بہاولپور میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں یوم تاسیس کو بھرپور قومی جذبے اور منظم انداز میں منانے کے لیے حکمت عملی اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خضر حیات منج، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن ڈاکٹر نیر مصطفیٰ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر ڈاکٹر عائشہ خان، اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور سٹی اکرام مبین سمیت متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ کمشنر عرفان علی کاٹیا نے کہا کہ بنیان المرصوص مارکہ حق کے پاکستان عسکری تاریخ کا ایک اہم باب ہے اور اس کی تکمیل پر ڈویژن بھر میں باوقار اور منظم تقریبات منعقد کی جائیں گی تاکہ قومی یکجہتی اور حب الوطنی کو فروغ دیا جا سکے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تعلیمی اداروں میں خصوصی تقریبات، سیمینارز، تقاریر، ملی نغمے اور دیگر پروگرامز کا انعقاد یقینی بنایا جائے تاکہ نوجوان نسل کو قومی تاریخ اور افواج پاکستان کی قربانیوں سے آگاہ کیا جا سکے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تقریبات میں سول سوسائٹی، طلباء، اساتذہ اور معززین شہر کے شرکت یقینی بنائی جائے گی۔ پولیس اور ریسکیو 122 کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان کوپانگ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا کی زیر صدارت بنیان المرصوص مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے کے حوالے سے اہم اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقد ہوا جس میں یوم تاسیس کی تقریبات کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا نے کہا کہ مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص پاکستان کی عسکری تاریخ کا ایک اہم باب ہے اور اس موقع پر ضلع بھر میں بھرپور تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ بہاولپور شہر کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا اور شاہراہوں، چوکوں کو قومی پرچموں اور برقی کمکموں سے ہراساں کیا جائے گا۔ انہوں نے ہدایت کیا کہ 9 مئی کو مرکزی مارکہ حق ریلی نکالی جائے گی جبکہ تعلیمی اداروں میں تقریبات، سیمینارز اور ملی نغموں کے پروگرامز بھی منعقد کیے جائیں گے۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر ڈاکٹر عائشہ خان، اسسٹنٹ کمشنر سٹی اکرام مبین سمیت مختلف محکموں کے افسران اور انجمن تاجران کے نمائندگان نے شرکت کی اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ خبر شامل کرتے ہیں فاضلپور سے ہمارے بیورو چیف شوکت اچاری کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے پاکستان اسمبلی کے رکن اور پیپلز پارٹی کے رہنما ممتاز علی خان چانگ کی اہم ملاقات، سیاسی عوامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں موجود سیاسی صورتحال، حلقہ بنیادوں، عوامی مسائل اور سرحدی علاقوں کی ترقی سے متعلق اہم امور زیر غور آئے۔
اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے ممتاز علی خان چانگ کو پنجاب اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی پر مبارکباد دیتے ہوئے ان کی عوامی خدمات کو سراہا۔ ممتاز علی خان چانگ نے سندھ کے سرحدی علاقوں کے لیے خصوصی ترقیاتی فنڈز کی تجویز پیش کی، جبکہ تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے سندھ حکومت کی ملازمتوں میں خصوصی کوٹا مختص کرنے کی درخواست بھی کی۔ ملاقات کے دوران ممتاز علی چانگ نے ضلع گھوٹکی کی سرحدی علاقوں کے لیے خصوصی فنڈز فراہم کرنے پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ ادا کیا اور انہیں چانگ ہاؤس نواز آباد آنے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کرتے ہوئے جلد دورے کی یقین دہانی کرائی۔ ہارون آباد برصغیر پاک و ہند میں اولیاء کرام نے دین اسلام کی شمع روشن کی اور مخلوق خدا کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی سے روشناس کرایا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے سید مظفر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیر سید فیض الحسن شاہ تنویر کی رہنمائی میں 1980 میں ہارون آباد کے نواحی گاؤں ہیٹ 7R میں نہ صرف آستانہ عالیہ نقشبندیہ نوریہ بنیاد رکھی اور ساتھ ہی مدرسہ عربیہ حیدریہ میں درس تدریس کا آغاز کیا اور ساتھ ہی وسیع عریض دیدہ سے مسجد کا قیام عمل میں لا کر دین اسلام کی شمع روشن کی۔ سید مظفر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان علامہ پیر سید مصباح الحسن اور پیر سید عطا الحسن نے اون نیوز کو بتایا ہے کہ خانقاہی نظام جو ہر بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے، نامساعد حالات میں دین کی خدمت کا بیڑا اٹھایا اور ہزاروں افراد کو اسلام کی روشنی سے روشناس کرایا۔ 5 اپریل 2011 کو آپ کے وصال نے علاقے بھر میں کوہرام برپا کر دیا۔ ہر آنکھ کا چکبار تھی۔ آپ کا مزار پر ہر سال باقاعدگی سے سالانہ عرس مبارک اور دستار فضیلت کی محفل منعقد ہوتی ہے اور پاکستان بھر سے علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ واضح رہے کہ علاقہ بھر میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے لیے باقاعدہ اسکول قائم کیا گیا ہے، جہاں طلباء تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہیں اور حضرت پیر سید مظفر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا آستانیہ مدرسہ فیض تقسیم کر رہا ہے۔ خانقاہی نظام کے تحت مہمان خانہ اور قیام طعام کا بندوبست کا خاص خیال رکھا گیا ہے اور مہمان نوازی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ کھلی کچہری کا انعقاد اوکاڑا ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید کی ہدایت پر عوامی شکایات کے ازالے کا احسن اقدام۔ ریونیو معاملات سے متعلق مسائل کے حل کے لیے ڈی سی آفس کے لان میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ اسسٹنٹ کمشنر مرزا راہیل بیگ سمیت ریونیو افسران اور فیلڈ سٹاف کی کھلی کچہری میں شرکت۔ شہریوں نے ریونیو فرد انتقال اور دیگر ریونیو امور سے متعلق مسائل پیش کیے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کے سائل کو ترجیحی بنیادوں پر ریلیف فراہم کرنے کے احکامات، سائلین کی درخواستوں میں فوری عمل درآمد کے احکامات، بورڈ آف ریونیو کے احکامات کے مطابق عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد شجین وسترو ضلعی انتظامیہ عوامی ریلیف کے لیے متحرک انداز میں کام کر رہی ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عوامی شکایات کے ہر ممکن ازالہ یقینی بنایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید سائلین کو درپیش مسائل میرٹ پر فوری حل کیے جائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے جنوبی پنجاب ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق انتظامیہ کے ذمہ دار آفیسر ایک بااخلاق باوقار شخصیت کمشنر ڈویژن بہاولپور عرفان علی کاٹھیا سے صوبائی صدر سردار ظفر اللہ خان موصلہ کی صحافی وفد کے ہمراہ اہم ملاقات ہوئی ہے۔ وہاں پر غلام مرتضیٰ مہار، نائب صدر پنجاب چشتیاں، پیر محمد طلحہ امیر چشتی، شاہ نواز بھٹی، مرسلین جویا، صدر منٹن آباد اور چیئرمین سٹی ڈاکٹر منور وغیرہ موجود تھے۔ صوبائی صدر نے انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور ممبران نے انہیں مالا پہنائی۔ کمشنر بہاولپور نے دوران گفتگو کہا ہے کہ سردار آپ بڑی قومی سوچ کے حامل جرنلسٹ اور تعلیم یافتہ صحافی ہیں۔ آپ مسائل کا بہتر تدارک رکھتے ہیں۔ آپ کی جانب سے قومی مسائل پر مشتمل ایجنڈا میرے دفتر پہنچ چکا ہے۔ ضلع بھاول نگر تمام سرکاری محکمہ جات اور ضلع انتظامیہ کے بارے میں آپ مکمل نشاندہی کریں۔ 4-5 روز بعد میرا ڈسٹرکٹ بھاول نگر دوبارہ وزٹ ہے۔ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی بھاول نگر میں زیر التواء تمام تعمیراتی کام منصوبہ جات کی جلد از جلد تکمیل اور مسائل بہتر طور پر حل کروں گا۔ پاک پتن مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام مارکہ حق اور بنیان مرصوص آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں سیاسی سماجی حلقوں اور میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی۔ شرکا نے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر اعلان کیا کہ ملک کی سلامتی کے لیے پوری قوم سی سپلائی دیوار ہے۔ کانفرنس میں اتحاد کی فضا رکھنے کا عزم کیا اور پاک فوج کو خراج تحسین۔ شرکا نے پاک فوج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی جرأت مندانہ حکمت عملی کو سراہا۔ مقررین نے کہا کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا، اس کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ ہماری جان مال اولاد پاکستان اور اسلام پر قربان، ہم افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ مسلمانوں کا اتحاد ہی عالمی سطح پر ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ ٹنڈولا یار سے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر جگدیش کمار کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی ٹنڈولا یار کے یو سی مسن میں کھلی کچہری، منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کا اعلان۔ ایس ایس پی ٹنڈولا یار پر سید سلیم شاہ کی جانب سے یو سی مسن میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقہ مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے اپنے مسائل پیش کیے۔ کھلی کچہری کے دوران شہریوں نے ایس ایس پی کو یو سی مسن میں منشیات کے کھلے عام خرید و فروخت، موٹر سائیکل چوری کی بڑھتی وارداتوں اور دیگر جرائم سے متعلق
تفصیلی شکایات پیش کی ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ یوسی مسن میں ماوا گٹکا، سفینہ، آئس سمیت دیگر خطرناک منشیات کی فروخت کی وجہ سے نوجوان نسل مختلف مزید بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے۔ خاص طور پر آئس کے نشے نے نوجوانوں کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، جس کے باعث مایوسی کا شکار کئی نوجوان خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے ایس ایس پی ٹنڈوالا یار سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں ہر قسم کی منشیات کی فروخت فوری طور پر بند کرائی جائے تاکہ نوجوان نسل کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایس ایس پی سید سلیم شاہ نے کہا کہ ہمارا مشن ضلع ٹنڈوالا یار کے منشیات سے پاک کرنا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے ضلع بھر کے تمام تعلقہ یوسی اور ٹاؤن کمیٹیوں میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ سکھر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف صدیر حسین کی خبر کے مطابق سکھر سیبکو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اعجاز احمد چنا کی خصوصی ہدایت پر سکھر ڈویژن میں ایک اہم سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ افسران اور ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سیمینار کا مقصد بجلی کے نظام پر کام کرنے والے عملے پر فاصل اقدامات سے متعلق آگاہی پیدا کرنا اور حادثات سے بچاؤ کو یقینی بنانا تھا۔ سیمینار میں سیفٹی ڈائریکٹر احمد علی برڑو، ایس ای آپریشن سکھر عبدالحق سیال، ایکس ای این سکھر ڈویژن خلیل احمد چانڈیو، پانچوں سب ڈویژنز کے ایس ٹی اوز، ہائیڈرو یونین کے ریجنل وائس چیئرمین شجاعت گھمرو، ریجنل سیکرٹری خلیل الرحمان ڈومکی سمیت دیگر افسران ملازمین نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انسانی جان کا تحفظ ہر چیز پر مقدم ہے اور تمام ملازمین کو دوران ڈیوٹی سیفٹی اصولوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی میں عملے کی کمی اور کام کا بوجھ زیادہ ہونے کے باوجود ملازمین اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں نبھا رہے ہیں، جبکہ گرمیوں کے موسم میں ٹرانسفارمرز پر اضافی لوڈ کے باعث فنی خرابی کے مسائل میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مقررین نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ رواں سال اب تک پوری کمپنی میں کوئی بڑا حادثہ پیش نہیں آیا، جو تمام افسران اور ملازمین کے احتیاط اور ذمہ داری کا مظہر ہے۔ انہوں نے تمام عملے پر زور دیا کہ وہ سیفٹی کو اپنی اولین ترجیح بنائیں تاکہ مستقبل میں بھی کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ مامو کانجن کے سرکاری اسکول چوروں کے نشانوں پر آ گئے ہیں۔ چک 494 گاہ پہ لال تراہانہ کے گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول سے گزشتہ رات نامعلوم چور لاکھوں مالیت کا سامان لے اڑے۔ فیصل آباد کے قصبہ مامو کانجن سے ہمارے نمائندہ شاہد اقبال کھچی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ رات نامعلوم چور تھانہ مامو کانجن کے گاؤں 494 گاہ پہ لال تراہانہ میں واقع گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول کے دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہوئے اور ہیڈ مسٹرس کے دفتر اور دیگر کلاس رومز کے تالے توڑ کر ان میں سے ایک عدد لیپ ٹاپ، ساؤنڈ سسٹم، موٹر پمپ اور دیگر سامان لے کر فرار ہو گئے۔ اسکول انتظامیہ کو واردات کا علم صبح اسکول پہنچنے پر ہوا۔ ہیڈ مسٹرس نے واقعے کے تھانہ میں درخواست جمع کرا دی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ چک 509 گاہ پہ گرلز ایلیمنٹری اسکول میں 8 روز کے اندر 2 مرتبہ چوری کی وارداتیں ہوئی ہیں، جن میں بچیوں کتابوں سمیت دیگر سامان چوری ہو گیا تھا، جبکہ دیگر کئی اسکولوں میں بھی متعدد وارداتیں ہو چکی ہیں، مگر پولیس کسی ایک واردات کا بھی سراغ نہیں لگا سکی۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اسکولوں سے چوری ہونے والا سامان برآمد نہ ہونے پر اسکول اسٹاف کی گراں سے ہی پورا کرایا جاتا ہے، جبکہ متعدد اسکولوں میں چوکیدار ہی موجود نہیں ہیں، جس وجہ سے اسکولوں میں چوریاں معمول بن چکی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں فاضل پور سے ہمارے بیورو چیف شوکت لشاری کی رپورٹ کے مطابق فاضل پور میں ایم پی اے ممبر صوبائی اسمبلی سردار عبدالعزیز خان دریشک کی آمد کے موقع پر ایک نہایت جذباتی اور باوقار منظر دیکھنے میں آیا، جہاں انہوں نے شہید پولیس کانسٹیبل عطا اللہ خان ملانہ کے بیٹوں سے خصوصی ملاقات کی۔ اس موقع پر بچوں میں تحائف تقسیم کیے گئے اور ان کی دلجوئی بھی کی گئی۔ سردار عبدالعزیز خان دریشک نے شہید کے اہل خانہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، وطن اور قوم کے لیے جان قربان کرنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ پوری قوم اپنے بہادر شہیدوں پر فخر کرتی ہے اور ان کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس فورس کے جوان دن رات عوام کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور شہید عطا اللہ خان ملانہ جیسے بہادر ثبوت قوم کا قیمتی سرمایہ ہے۔ اس موقع پر معروف سیاسی سماجی شخصیت سردار ابرار احمد خان دریشک بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہید کانسٹیبل عطا اللہ خان ملانہ پولیس محکمے کا روشن ستارہ تھے۔ ان کی خدمات، بہادری اور فرض شناسی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ شہداء کی قربانیاں آنے والے نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ شامل کرتے ہیں ضلع اوسط محمد سے ہمارے اون نیوز کے بیورو چیف افتخار کلاچی کی اس رپورٹ میں کٹبار شریف ضلع لہڑی کے رہائشی فیضان علی کٹبار اور سمیہ دختر محمد ابراہیم کٹبار نے اوسط محمد پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے مقامی عدالت میں اپنی رضامندی سے شادی کی ہے، اس لیے ہمیں بھائی محمد عباس حسنین احمد اور چچا جمیل احمد سے خطرہ ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔
اوکاڑا ڈی پی اوکاڑا ڈاکٹر اسد اعجاز ملی کی زیر نگرانی سالانہ پولیس انٹر ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ کامیابی سے اختتام پذیر۔ ڈی پی اوکاڑا نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں اور ٹیموں کو مبارکباد پیش کی اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، ٹیم ورک اور جذبے کو سراہا۔ باڈی بلڈنگ اور بیڈمنٹن سنگل مقابلوں میں ڈسٹرکٹ اوکاڑا نے فرسٹ پوزیشن، بیڈمنٹن ڈبل مقابلوں میں ڈسٹرکٹ پاکپتن فرسٹ، جبکہ رسہ کشی کے مقابلوں میں ڈسٹرکٹ ساہیوال نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے۔ ڈی ایس پی صدر سرکل نے ونرز ٹیم کو ٹرافی پیش کی، جبکہ مختلف مقابلوں میں شاندار کارکردگی پر کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ اوکاڑا پولیس نے صرف قانون کے نفاذ میں بلکہ صحت مند سرگرمیوں کے فروغ میں بھی پیش ہیں۔ ملک وسیم اختر کی رپورٹ کے مطابق کل ایک ہی منی ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت قائم کیا گیا فلڈ ڈپو شہریوں کے لیے وبال جان بن چکا تھا، جہاں جمع گندگی، مچھر مکھیوں اور گرد و غبار نے قریبی آبادی کے مکینوں کا جینا دوپہر کر رکھا تھا۔ ڈمپرز اور ٹرالیوں کے مسلسل آمد و رفت کے باعث راہگیروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا تھا، جبکہ تعفن اور آلودگی کے باعث شہری حلقوں میں شدید تشویش پائی جا رہی تھی۔ اہل علاقہ اور سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر حافظ آباد سے فوری نوٹس لینے اور فلڈ ڈپو کو آبادی سے دور منتقل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ خبر منظر عام پر آنے کے بعد متعلقہ ادارے متحرک ہوئے اور انتظامیہ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے فلڈ ڈپو کی صفائی کرا دی ہے۔ شہریوں نے صفائی کے عمل کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ مستقل بنیادوں پر صفائی کے موثر انتظامات کیے جائیں اور فلڈ ڈپو کو شہر سے باہر منتقل کیا جائے تاکہ عوام کو ماحولیاتی آلودگی اور بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں مامو گانجہ سے۔ ہماری نمائندہ شاہد اقبال کھچی کی رپورٹ کے مطابق امیدوار صوبائی اسمبلی چودھری جہزیب صفدر اور سی ای او میونسپل کمیٹی سعدیہ منصور کی قیادت میں مارکہ حق بنیان مرصوص کے سلسلہ میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پاکستان کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے اپنی افواج پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ ریلی کے دوران چودھری جہزیب صفدر اور سی ای او میونسپل کمیٹی سعدیہ منصور کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہماری قومی سلامتی، خود مختاری اور استحکام کی ضامن ہے اور پوری قوم اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے نعروں سے فضا گونجتی رہی، جبکہ شہریوں نے اتحاد یکجہتی کا عملی مظاہرہ پیش کیا۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان نے ہر مشکل گھڑی میں قوم کا دفاع کیا ہے اور ملک کی سلامتی کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ پوری قوم اپنے شہداء اور غازیوں کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عوام اپنی فوج سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور ملک کے استحکام ترقی کے لیے سب متحد ہیں۔ اب خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیل اشاری کی رپورٹ کے مطابق تحصیل کوچھوٹا، یونین کونسل خانپور جنوبی سپروائزر منیر احمد خان رمدانی اور بستی فوجہ مانیٹرنگ آفیسر سید محمد تقی شاہ کے ہمراہ خانپور اور بستی فوجہ میں مختلف بستیوں صفائی کے تمام انتظامات چیک کیے، جن میں انہوں نے تمام بستیوں کو صاف اور خوبصورت بنانے کا بولا ہے اور تمام شہریوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ صاف ستھرا پنجاب کے بل ہر مہینے وقت پر ادا کریں اور جرمانے سے بچیں اور اچھے شہری ہونے کا حق ادا کریں۔ لوگوں نے ان کے کام کو سراہا ہے، گرمی سردی میں یہ ایماندار ساتھ کام کرتے ہیں۔ رائے سے ہمارے نمائندے ڈاکٹر الطاف بلوچ کی رپورٹ کے مطابق سول ڈیفنس رضاکاروں کی بھرتی مہم تیز کرنے کا فیصلہ۔ سول ڈیفنس آرگنائزیشن ماڈل ٹاؤن ڈویژن لاہور رائے گروپ کی ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس کی صدارت ڈپٹی گروپ وارڈن سید غلام مصطفیٰ بخاری نے کی۔ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کی روشنی میں سول ڈیفنس کے رضاکاروں کی بھرتی کے عمل کو مزید تیز کرنے پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ رضاکاروں کے رجسٹریشن کا عمل روزانہ کی بنیاد پر جاری رکھا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد کو اس قومی خدمت میں شامل کیا جا سکے۔ اجلاس میں شرکاء کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں آگاہی مہم چلائیں اور شہریوں کو سول ڈیفنس میں شمولیت کی ترغیب دیں۔ صدر اجلاس ڈپٹی گروپ وارڈن سید غلام مصطفیٰ بخاری نے کہا ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر تربیت یافتہ رضاکاروں کی اشد ضرورت ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس مشن کو کامیاب بنایا جائے۔ میٹنگ کے اختتام پر اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے سول ڈیفنس کو مزید فعال اور مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ ننکانہ صاحب سے ڈسٹرکٹ رپورٹر شاہد اقبال بٹی کی رپورٹ کے مطابق جوناوالا سیاسی سماجی اور کاروباری شخصیت رائے ریاض احمد نمبردار کے بیٹے رائے اثر ریاض کی دعوت ولیمہ کی تقریب سیاسی پنڈال میں تبدیل ہو گئی۔ ولیمہ کی پروکار تقریب میں تحصیل جوناوالا سمیت دیگر شہروں سے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے معزز شخصیات نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ ولیمہ کی شاندار تقریب میں قداور سیاسی شخصیات نے بھی خصوصی شرکت کر کے محفل کو رونق بخشی۔ دعوت ولیمہ میں شریک تمام معزز مہمانوں نے دلہے بھیا اور ان کے اہل خانہ کو شادی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं आरावाला से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां ज़ाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला बिनियान अल मरसूस की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर शहीद कैप्टन सिकंदर सुहेल के मरकज पर तकरीब का इनेकाद। आरावाला से कमिश्नर राय फैसल इमरान और DSP सर्कल अकबर अली मलिक ने शहीद के कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर मुकामी रुकन कौमी असम्बली के नुमाइंदा साबिक चेयरमैन बल्दिया सैयद हादी जैदी और MPA डॉक्टर फ़ारख जावेद के नुमाइंदा राव अब्दुल खालिक समेत शहीद के अजीज़ क़ारिब समेत लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर बिनियान अल मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज की ज़रूरतमंदाना सलाहियतों को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब के बाद असिस्टेंट कमिश्नर DSP सर्कल दीगर मेहमानों के हमरा शहीद कैप्टन के घर गए, जहाँ इनके वालिद की तीमारदारी की और शहीद के याद में रखी तस्वीर और दीगर एजाज़ात को भी सलाम पेश किया। खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं लोधरा के। हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा के इंतज़ामात बाहरी इजलास कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ। ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई, मवेशी मंडियों, आलाइशें ठिकाने लगाने, सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायज़ा लिया गया। तीनों तहसीलों में 3 आर्जी सेल पॉइंट कैटल मार्केट कायम की जाएगी। ईद उल अज़हा पर मिसाली इक़दामात बारे मुतल्लिका महकमों को जिम्मेदारियाँ भी सौंपी गई। मसाजिद, ईदगाहों, कब्रिस्तानों और पब्लिक मकामात की खुसूसी सफाई होगी। कुर्बानी की खालें NOC के हामिल इदारों को ही इकट्ठा करने की इजाज़त होगी। आवारा कुत्तों के सदबाब के साथ बिलाकोर मेन होल्स पर फोकस होगा। दरियाओं और नहरों में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक ईद पर मिसाल इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि सफाई सुथराई और आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए निजी कंपनियां तमाम इंतज़ामात यकीनी बनाएंगे। ज़िला तहसील हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम्स कायम होंगे। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू मेडिकल स्टाफ अलर्ट रहेगा। महकमा लाइफ स्टाफ सेहतमंदाना जानवरों की दस्तयाबी को यकीनी बनाएगा। लाशों की कलेक्शन के लिए शॉपर बैग्स तकसीम किए जाएंगे। तमाम महकमे ईद उल अज़हा पर अपने कंटीजेंसी प्लान शेयर करें। बारिशों और अर्बन फ्लडिंग के लिए पेशगी अलर्ट रहा जाए। वासा स्टाफ सीवरेज मसाइल हल के लिए शिफ्ट वाइज ड्यूटियाँ देंगे। जानवरों के आर्जी सेल पॉइंट्स में किसी किस्म की पर्ची नहीं होगी। पेरा फोर्स मुख्तलिफ सेल पॉइंट्स के अलावा किसी जगह जानवर फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन लेगी। मुझ समेत तमाम सलाह इंतजाम की बराह रास्त मॉनिटरिंग करेंगे। इजलास में ADCs मोहम्मद तैयब, लियाकत अली गिलानी, असिस्टेंट कमिश्नर और तमाम महकमों के सरबराहान मौजूद थे। अब रुक करते हैं लोधरा से। हमारी नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मार्का हक की 1 साला तकरीबात शायान शान अंदाज में मनाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत मार्का हक तकरीबात के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी, असिस्टेंट कमिश्नर्स और तमाम महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में मार्का हक तकरीबात बारे मुतल्लिका अफसरान को जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। पाक वफाज को शानदार खराज तहसीन पेश करने के लिए सिविल सोसाइटी, ताजरों, शहरियों और तलबात की भरपूर शिरकत यकीनी बनाने के अहकाम। तकरीबात में पाक फौज के कुर्बानियों, लाजवाल फतह और भारत की इबरतनाक शिकस्त पर फोकस होगा। मार्का हक में शानदार कामयाबी हमारी बहादुर फौज की बदौलत है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि हमारी कौम और पाकिस्तान आर्मी यकदिल यकजान है। बिनियान अल मरसूस में हमने साबित किया है कि हम दिफाई वतन से गाफिल नहीं हैं। पाक फौज के शोदा और गाजियों की कुर्बानियाँ कौम के लिए एजाज़ हैं। तमाम इदारे और तमाम मुकातब फ़िक्र के लोगों को पाक फ़ौज में फ़ख्र है। मार्का हक की तशहीर के लिए शहरों, गली मोहल्लों में बैनर्स, पेनाफ्लेक्सेस और होल्डिंग बोर्ड्स अवेज़ा किए जाएंगे। तकरीबात में यंग जनरेशन को बराह रास्त शामिल किया जाएगा। मार्का हक के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर तमाम मरकज़ी तकरीब 9 मई को ओल्ड स्टेडियम में होगी। हारूनाबाद जिला बहावलनगर, चिश्तियाँ, हारूनाबाद, डहरावाला, पुल, मुराद बख्शन खान समेत कौमी असम्बली के हल्का NA 162 भी पाकिस्तान का हिस्सा और यहाँ की अवाम भी पाकिस्तान के शहरी हैं। इस हल्के की अवाम की तामीर व तरक्की इनका बुनियादी हक है, जिससे महरूम नहीं रखा जा सकता। टिकट होल्डर कौमी असम्बली अवामी MNA चौधरी खलील अहमद गुरबत, भूख और बेरोज़गारी हल्का NA 162 के अवाम का मुकद्दर नहीं है। दीगर तरक्की याफ्ता शहरों के मुताबिक तरक्याती मनसूबे मुकम्मल होने चाहिए। अपने हल्के से ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी MNA चौधरी खलील अहमद ने कहा है कि इस हल्का NA 162 के हालात देखकर दिल खून के आंसू रोता है, मगर वो दिन दूर नहीं जब इस इलाके की पसमानदगी का खात्मा होगा और ये इलाका भी तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होगा। इंशाअल्लाह ताला बफज़्ल खुदा अवामी हकूक़ के जो जारी रखेंगे। चौधरी खलील अहमद ने कहा है कि अवाम का एतमाद मेरा सरमाया है और कभी भी इनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। मेरा जीना मरना हल्के की अवाम के साथ है।
خبر شامل کہتے ہیں رحیمیہ خان سے مائی نمائندہ سردار جامرب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیمیہ خان ٹریفک قوانین پر مداخلت کروانے اور حادثات کی روک تھام کے لیے موٹر وے پولیس کی جانب سے آگاہی سیمینار جس میں سیکٹر کمانڈر رانا اسماعیل نے شرکاء کو ٹریفک قوانین پر بریفنگ دی ہے۔ موٹر وے پولیس رحیمیہ خان نے اسلامی یونیورسٹی میں روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا ہے۔ سیمینار کے دوران ڈی ایس پی محمد حامد نے ملٹی میڈیا پریزنٹیشن کے ذریعے روڈ سیفٹی کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے اور غفلت لاپرواہی کے باعث پیش آنے والے حادثات کی ویڈیوز دکھا کر شرکاء کو خبردار اور آگاہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ایس پی رانا محمد اسماعیل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک قوانین کی پابندی سے حادثات میں نمایاں کمی لائی جا سکتی ہے۔ شرکاء کو سیٹ بیلٹ، ہیلمٹ، سائیڈ میررز کے درست استعمال اور لین ڈسپلن پر عمل درآمد سے متعلق ہدایات دی گئی، جبکہ تیز رفتاری، ون ویلنگ، غفلت لاپرواہی کے نقصانات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ خبر شامل کہتے ہیں فاضل پور سے ہمارے بیورو چیف شوکت لشاری کی رپورٹ کے مطابق راجن پور حکومت عوام کی فلاح بہبود پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ راجن پور کا عوامی فلاحی اقدامات میں تیزی لانے کا اعلان۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر تہمینہ دلشاد کے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ ضلعی حکومت کی ہدایت پر عوامی فلاح کی متعدد پروگرامز میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ ترجمان کے مطابق حکومت پنجاب اور وزیر اعظم مریم نواز کے وژن کے تحت دھیرانی پروگرام کے ذریعے غریب اور مسلک افراد کی اجتماعی شادیاں کروائی جا رہی ہیں، جس کے لیے اہل افراد کو اپنے کاغذات دفتر سوشل ویلفیئر جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ انہیں مفت شادی کی سہولیات فراہم کی جا سکے۔ اس طرح معذور افراد کے لیے ہمت کار پروگرام بھی جاری ہیں۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے خصوصی افراد کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے معذوری اور میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا کر جمع کروائیں تاکہ انہیں ہمت کار جاری کیا جا سکے۔ حکام کے مطابق رجسٹرڈ مسلک معذور افراد کو ویل چیئرز، ٹرائی سائیکلز، اسکوٹیز اور دیگر معاون آلات میں فراہم کی جائیں گی جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر تہمینہ دلشاد نے اپنے عملے کو ہدایت کی ہے کہ عوام خصوصاً معذور افراد کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے اور تمام کیسز کو جلد از جلد نمٹایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات کی فراہمی ہی محکمہ کی اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر اطہر سلیم، محمد شہزاد خان، محمد حسین دیگر معززین بھی موجود تھے۔ بھاولنگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے پنجاب بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق مارکہ حق کے حوالے سے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اہم اجلاس ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی رکن قومی اسمبلی عبدالغفار کالوکا وٹو نے کی ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون متعلقہ محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں مارکہ حق کے حوالے سے پاکستان کی کامیابیوں، قومی یکجہتی اور عوامی شعور اجاگر کرنے کے حوالے سے پہلوؤں پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی عبدالغفار کالوکا وٹو نے کہا کہ پاکستان کی کامیابی پوری قوم کی کامیابی ہے اور اس پیغام کو ہر سطح تک پہنچانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام سرکاری محکمے، تعلیمی ادارے، سماجی سیاسی پلیٹ فارمز اور عوامی فورمز کے مارکہ حق حوالے سے آگاہی مہم کو مؤثر انداز میں چلایا جائے تاکہ نوجوان نسل میں حب الوطنی، قومی اتحاد اور ملکی کامیابیوں کے حوالے سے شعور بیدار ہو۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی انتظامیہ قومی بیانی کو مضبوط بنانے اور عوام میں مثبت شعور اجاگر کرنے کے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بھرپور انداز میں تقریبات، سیمینارز، واکس اور آگاہی پروگرام منعقد کریں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔